پہلا سوال تو سر آپ سے ڈی جی آئی سے جلال ندیم صاحب سے کہ آپ کا آنا یقیناً حیران کن چیز تھی. وہ کیا معاملہ تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے اپنا فیصلہ کہ آپ منظر عام پہ نہیں آئیں گے یا آپ کا ادارہ جاتی فیصلہ جو اصول پر مبنی تھا، کیا یہ ارشد شریف کی شہادت ہے یا اس سے جڑا ہوا بیانیہ جس نے آپ کو یا آپ کے ادارے کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنا اصول خود ہی توڑ دیں؟ دوسرا سر، آپ نے جنرل بابر صاحب آپ نے کہا کہ ارشد شریف کو سائفر بھی شاید غالباً دکھایا گیا. کیا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے ارشد شریف کو ٹارگٹ کیے جانے کے پیچھے یا کوئی ان کو ٹریپ میں لا کر ان کو اس طرح سے الجھانے کے پیچھے؟ دوسرا سر، عمران خان نے خود کہا کہ میں نے بھیجا ارشد شریف کو، میں نے کہا ملک سے باہر جائیں، اور یہ کہ ان کے قتل کا منصوبہ مجھے بھی معلوم تھا. پھر کے پی گورنمنٹ کا تھریٹ لیٹر وہ ہم سب کو معلوم تھا، آپ نے وہ آج دکھا بھی دیا. کیا عمران خان کو کمیشن بلائے گا یا بلانا چاہیے، اور کے پی گورنمنٹ کو بھی سی ایم کو بھی کیا کمیشن بلائے گا یا ان کو بلایا جانا چاہیے کہ انہوں نے بھجوایا، فیسلیٹیٹ کیا؟ عمران خان صاحب کا بیان بھی سامنے ہے. پھر آپ نے ایک بہت زبردست سوالات آپ نے ریز کیے جنرل بابر صاحب کہ کینیا میں اور یو اے ای میں کون فیسلیٹیٹ کہاں سے، وہ بڑے پرٹیننٹ سوالات ہیں، ان کے جواب آنے چاہیے. ایک سوال آپ نے کہا کہ کس نے کس کو خبر دی ارشد شریف کی شہادت کی، تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو خرم نے سب سے پہلے سلمان اقبال کو، فیملی کو بھی نہیں دی. تو یہاں پر جو کنیکشن ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیا ان سب چیزوں کی بھی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے؟ دوسرا سر، اسی سے جڑا سر آپ نے بھی کہا کہ کوئی خطرہ نہیں تھا ارشد شریف کو پاکستان کے اندر. تو جب خطرہ نہیں تھا تو پھر جو لوگ بھجوانے میں ملوث تھے یا جنہوں نے ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا، کیا ان سب سے تفتیش ہونی چاہیے؟ دوسرا سر، آپ نے کہا کہ لاسٹ سوال ہے، آپ نے کہا کہ ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اے پولیٹیکل رہنا ہے. یہ فیصلہ ادارے کا مستقل ہے یا افراد سے منسلک ہے؟ ادارہ جاتی فیصلہ ہے یا یہ افراد کا فیصلہ ہے، یا اس کے بعد جب تبدیلیاں آئیں گی ادارے میں تو ہم وہاں پر بھی کچھ تبدیلی دیکھیں گے؟ یو لاسٹ کوشچن فرسٹ، کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ ادارے کا فیصلہ ہے، یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے. اور ہمارا ادارے کا ایک میکنزم ہے جس کے تحت سینئر ملٹری لیڈرشپ فریکوینٹلی بیٹھتی ہے اور مختلف چیزوں کے اوپر غور کیا جاتا ہے. سو اٹ واز ناٹ اے ون آف دا سین، یہ ایک فیصلہ ادارے کا ہے، اور انشاءاللہ ادارے کی آنے والی لیڈرشپ بھی اس پہ قائم رہے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی آپ کہہ دیں کہ یہ کوئی بک سے باہر چیز ہے. اٹ از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ دیٹ از واٹ وی آر اسٹکنگ ٹو. ایز فار ایز آپ نے تفتیش کی بات کی، تو دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس تفتیش کو مکمل غیر جانبدار اور شفاف ہونا ہے، اور اس میں جس شخص کو، میرا خیال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکوائری کمیشن جو بنایا گیا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ہائیسٹ لیول پہ ہم نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ نے وہ اناؤنس بھی کیا ہے. وہ ہائیسٹ لیول کا انکوائری کمیشن اسی لیے ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، کسی سے بھی تفتیش کر سکتے ہیں، اور ہونی چاہیے. اور اس واقعے کے جتنے بھی اینگلز ہیں، جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ شواہد ہیں، ان کو پوری طرح سے پرکھنا ہوگا. اور جنہوں نے بھی اس بارے میں کوئی انفارمیشن شیئر کی ہے یا وہ انفارمیشن رکھتے ہیں، آئی ایم شیور دیٹ دے ول بی کالڈ اپون اینڈ دے ول ہیو ٹو اپیئر ان فرنٹ آف دا کمیشن. آپ نے بات کی کہ یہ جو غیر سیاسی یا آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ ہے، کیا یہ فرد واحد کا ہے یا ادارے کا ہے؟ میں نے آپ سے شروع میں کہا اس پہ بہت دن ادارے کی جو قائدین ہیں ان میں بہت بحث ہوئی. اس پہ ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا بحیثیت ادارہ کہ ہم آئینی کردار تک محدود رہیں گے. آپ کو یہ معلوم ہو جو اس فیصلے میں شامل تھے ان میں وہ لوگ تھے جو اگلے 15 سے 20 سال تک اس ادارے کی قیادت سنبھالنے والے، لہذا یہ فیصلہ فرد واحد کا نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ کس چیز نے مجھے مجبور کیا، یہ لفظ ٹھیک استعمال ہوا ہے کیونکہ میری اپنی پالیسی تھی کہ میں نے تصویر بھی نہیں لانی اپنی. وہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا اکثر کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سائڈ پہ جھوٹ کو اتنی آسانی ہے، اتنی فراوانی ہے، اور ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. اور مجھے کسی ذاتی چیز کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا. جب میں نے دیکھا کہ اس سے ادارے اور ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے،
صرف اس وجہ سے کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کیا جا رہا یا سچ خاموشی پہ تلا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے یہ خاموشی توڑی، اور جو باقی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا، غیر ضروری سچ میں پرہیز کروں گا۔